نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الحرام، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ رب العزت آج کے دین کی برکتوں عظمتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری سعی کوشش کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. آج کا ہمارا موضوع اس نام سے ہے کہ سوال کرنا علم کی چابی ہے. سوال کرنا علم کی چابی ہے، جبکہ بے جا اعتراض کرنا، حکمت کو نہ سمجھنا در حقیقت ہلاکت کا باعث ہے. یقیناً شریعت جو ہے وہ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتی ہے اور پاک رہنے کا حکم دیتی ہے کہ بندہ پاک صاف و ستھرا رہے، اور اس اعتبار سے بھی حکم لگاتی ہے کہ جہاں پر بندہ خود موجود ہے وہ پاک ہو، اور جیسا کہ اس کا جسم پاک صاف اور ستھرا ہو اسی طریقے سے جس جگہ پر ہے وہاں پر کی اس کی تمام اشیاء بھی جو ہے وہ پاک صاف اور ستھری ہو. شریعت ایسی ہی اشیاء کو پسند فرماتی ہے. پیر محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: اتقوا الحجر الحرام فی البنیان فإنہ اساس الحرام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تم جب اپنے گھر کی بنیاد ڈالو تو اس میں بھی حرام اینٹ پتھر بجری سیمنٹ دیگر جو اشیاء استعمال کی جا رہی ہے اس میں حرام چیزوں سے بچو. ایک تو بندے کی اپنی ذات کے اوپر حرام کا معاملہ، لیکن ایک جس چیز کو وہ تعمیر کر رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس چیز پر بھی کوئی حرام شے نہ ہو، اس میں کوئی حرام شے کی ملی ہوئی کوئی چیز نہ لگا دی جائے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْحَرَامِ، کیونکہ جب تمہاری عمارت گھر یا جس چیز میں تم رہنے کا ارادہ رکھتے ہو، جس چیز کو تم بنا رہے ہو، اس میں اگر حرام کی کوئی شے اینٹ وغیرہ لگ جائے تو اس وجہ سے اس کی بنیاد میں جب حرام شے آ جائے گی تو پھر
اس کی اپنی ہی نحوست ہوگی۔ تو اس بنیان میں، اس عمارت میں بھی حرام شے سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس میں بھی حرام شے نہ ہو، کیونکہ شریعت جو ہے وہ تطہیر پاکیزہ شے کو پسند فرماتی ہے۔ اب بندہ ان حرام چیزوں کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ بظاہر تو اسے عمارت نظر آتی ہے بے جان شے، لیکن اس کے یہ نہیں پتہ کہ اس عمارت کے ذریعے جب وہ اس عمارت میں داخل ہوگا اور رہن سہن کا معاملہ ہوگا تو حرام کی چیز کی وجہ سے، اس حرام جو چیز کو اس نے استعمال کیا اس کی وجہ سے اگرچہ یہ گھر کے اندر بھی موجود ہوگا لیکن اس کے اوپر نحوست طاری رہے گی، حالانکہ یہ خود تو پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن جس چیز کو اس نے استعمال کیا وہ شے ناپاک تھی۔ تو یہ کب ہمیں ان باتوں کا علم ہو؟ جب ہم سوال کریں، پوچھیں، علم حاصل کریں، تب یقیناً جو ہے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، اور ساتھ کچھ علم کی روحانیت اور نورانیت بھی ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر روڈ، راستوں پر، گلیوں میں، محلوں میں کسی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی راہگیر وہاں سے گزرا اور اس کو بھی یا کوئی قریبی عمارت میں رہنے والے کو اس جگہ سے کوئی سیمنٹ، بجری، مٹی یا دیگر کوئی ساز و سامان جو وہاں اس عمارت کے بننے کی وجہ سے وہاں پڑا ہوا ہے اسے نظر آتا ہے۔ اب وہ اس حوالے سے سوچتا ہے کہ میں جو ہے اتنا سارا باہر کی طرف بکھرا پڑا ہوا ہے لے کے چلا جاؤں۔ اب یہ شخص اٹھاتا ہے، اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ چوری ہے، کیونکہ یہ کس نے اس کو اجازت دی اس چیز کو اٹھا لے؟ آیا یہ اس کی ملکیت میں تھی؟ چاہتا تو پوچھ کے لے لیتا، اور پوچھنے کا حکم مزدور کے ساتھ نہیں۔ یہاں بھی لوگ خطا کر جاتے ہیں کہ مزدور سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ اجازت دیں تو میں لے جاؤں، تو یہ مزدور کی ملکیت ہے ہی نہیں۔ مزدور اگر آپ کو اجازت دے گا تو پہلے اس کو بھی اس کے مالک نے اجازت دی ہوئی ہو، جب آگے سے اس کو اجازت ملی ہوئی ہے تو یہ اجازت دے سکتا ہے۔ جب اس کو اجازت ہی نہیں ملی تو یہ آگے کس چیز کی وجہ سے آپ کو دے رہا ہے؟ اس کو کس نے کہا؟ پھر کیا ہوا کہ ایک تو بغیر پوچھے اس نے بجری، سیمنٹ، جو چیز تھی جو اگرچہ تھوڑی ہی تھی، ایک مٹھی میں آ جائے اتنی تھی، لیکن اٹھا تو لی اس نے بغیر اجازت کے، جو کہ اس کی ملکیت نہ تھی۔ جس نے خریدا ہے اس نے روپیہ پیسہ لگا کے اس کو خریدا ہے۔ پھر لانے والا شخص جب لائے گا پھر یقیناً جو ہے اس چیز کو استعمال کرے گا، جہاں پر کرے گا وہاں پر پھر اس اعتبار سے روحانیت کا فقدان ہوگا، نورانیت کا معاملہ ختم ہوگا، کیونکہ یہ حرام چیز استعمال کی جا رہی ہے۔ ایک چوری کے حکم جو لگنے والی شے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کیوں پیش آیا کہ ہم نے سوال جواب کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے دین کو سیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ معمولی سی اشیاء جس کی وجہ سے ایمان کے نور کی مٹھاس ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چوری کا حکم ہمارے سر پر آتا ہے، جس کی وجہ سے نور جو ہے اور روحانیت کا معاملہ دور ہوتا ہے ہم سے، ہم نے ان کو بڑا آسان سمجھ لیا اور ہم نے سوچا کہ یہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، لہٰذا میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کافروں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر جو سنتے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں بات کہی کہ سوال کرنا الگ شے ہے، اس پہ اعتراض قائم کرنا یہ الگ چیز ہے۔ سوال کرنے کی تو گنجائش ہے لیکن اعتراض کرنے کا ہمیں حکم نہیں۔ سوال اس وجہ سے کہ حکمت کا معلوم ہو، لیکن اعتراض کیا ہوگا کہ اپنی عقل، اپنے معاملات کو بیچ میں لایا جائے، جبکہ یہ درست نہیں۔ ہر چیز کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو جب انہوں نے جانا، سمجھا، سوچا، اس بارے میں غور و فکر کیا کہ یہ بعوضۃ کا لفظ آ رہا ہے قرآن مجید میں، یہ بعوضۃ کا معنی تو مچھر ہے، تو اب اس لفظ سے وہ ذات کیا چاہتی ہے؟ جو رب ہے
اتنا بلند و بالا ہے، یہ اسی کا اگر کلام ہے تو اس کلام کے اندر ایسی چیزوں کو لانا، اس کلام کے اندر ان چیزوں کا ذکر کرنا جو بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی، مچھر مکھی، اب اس پہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اب کیا اعتراض کیا؟ کہنے لگے کہ یہ کیا شے ہے، معاذ اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس مثال کو بیان کر کے کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں یہ اعتراض تھا، کیا ارادہ ہے، کیوں ایسا کیا؟ جبکہ جیسا سمجھنے والا ہو ویسے ہی اس کو مثال دی جاتی ہے، جیسا حال ویسے مثال۔ اب ان کفاروں کا حال ایسا ہی تھا، اس وجہ سے قرآن مجید میں کئی مثالیں اس قسم کی ہے، اور رب تعالیٰ نے مثال دے دے کر بات کو سمجھایا ہے کہ یہ سارے معاملات ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا تم سے مثال بیان کرنے میں کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے اوپر کی شے کی مثال بیان کرے، وہ حیا نہیں فرماتا۔ اور اسی سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے حیا نہیں کرنی چاہیے، شرم جھجک بندہ دور کر دے، سیکھنے کا موقع ہے قریب چلا جائے، یہ نہ سوچے کہ یہ کس طریقے سے میں سوال کروں، کیسے میں پوچھوں، جب وہ اس چیز کے اندر پھنس گیا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اب تو یہ اس چیز میں پھنس گیا ہے، اس کو شرم آ رہی، جھجک آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے جسے حیا عطا فرمائے وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، سب سے زیادہ حیا ان کو عطا کی گئی۔ تو ان کے پاس تو صحابہ بھی آتے، صحابیات بھی تشریف لاتی، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ بیان نہ فرماتے اور سوچتے کہ میں حیا کرتا ہوں ان چیزوں کو بیان کرنے میں، تو کیا آج ہم تک یہ دینی مسئلے مسائل شرعی معاملات پہنچتے؟ لیکن آج کا مسلمان اس چیز کو حیا کے اوپر لاتے ہوئے وہ مسئلے مسائل سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میری شرمندگی والا میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یاد رکھنا سوال کرنا علم کی چابی ہے، سوال کرنا یہ تو علم کی چابی ہے۔ لیکن اعتراض نہ، کافروں نے اعتراض کیا معاذ اراد اللہ بہذا مسئلہ، لیکن جب مسلمانوں نے قرآن مجید پڑھا، اہل ایمان نے جب ان مچھر اور ان مکھیوں کی مثالوں کو دیکھا کہ میرا رب کیا فرما رہا ہے، اس کی وہ کیا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ انہ الحق من ربہم، بے شک یہ سارا کا سارا حق ہے میرے رب کی طرف سے، یہ سارا حق ہے، کیونکہ ہر کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا، تو نہ سمجھے تیری عقل کا مسئلہ ہے، لیکن بیان کرنے والے نے تو اپنا بیان مکمل کر ہی لیا، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں حکمت کیا شے ہے، ہر کام کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، بندہ بسا اوقات کر لیتا ہے لیکن ان کاموں میں بھی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، یہ بعد میں اس کا رزلٹ آتا ہے۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، کھیت میں کام کرتی تھی، بچہ اس کے ساتھ تھا، رات سے گزرتی ہے، کھیت کی قریب پہنچنے والی تھی، فقیر آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کے پاس کچھ ہی کھانا موجود تھا۔ اب اس نے ایک طرف فقیر کو دیکھا، ایک طرف اپنے معاملات دیکھے، اس کو فقیر پہ ترس آیا کہ فقیر مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں اس سے منع کیسے کروں، لہٰذا اس نے جو ہے اس فقیر کو نوالا دے دیا۔ اب فقیر نوالا لے کے چلا گیا، آگے یہ کھیت کی طرف پہنچتی ہے، بہت بڑا وسیع اور اس کھیت ہے، اب کنارے کی طرف اپنے بچے کو سلاتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور خود کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اچانک سے بھیڑیا آ جاتا ہے، جیسے بھیڑیا پہنچتا ہے، اب بھیڑیے کا کیا کام تھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، منہ میں دبایا اور بھاگا۔ اس ماں کی نظر اس اپنے بچے پر پڑ گئی، ماں نے چیخو پکار لگائی، لیکن بھیڑیا جانور ہے، اس کو تو یہ چیز کھانی تھی، لہذا وہ منہ میں دباتا ہوا بھاگا۔ یہ ماں روتی چلاتی دعائیں کرتی ہوئی، اے اللہ میرے بچے کو بچا، اے اللہ میرے بچے کو بچا، آگے آگے دوڑتی گئی، یہاں تک کہ کافی دور تک گئی، اور دوڑتے دوڑتے بہت آگے تک نکل گئی۔ اب کیا ہوا، دور سے ایک شکاری اس بھیڑیے کو دیکھ رہا تھا، اس نے تیر مارا، بھیڑیے کو لگا، بھیڑیا موقع پر مر گیا، منہ میں اس کا بچہ تھا، وہ بچہ زمین پر آ گیا۔ یہ عورت بھاگتے بھاگتے اس بھیڑیے تک پہنچ گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں شکاری موجود ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے جو بحریے نے دبوچ لیا تھا، لہٰذا میرا بچہ مجھے واپس کیا جائے۔ اب وہ شخص جس نے اسے تیر مارا تھا
وہ جب اس بچے کو دیکھتا ہے تو بھیڑی کے دانت اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس بچے کو ذرہ برابر بھی خراش بھی نہیں آئی، بالکل محفوظ ہے۔ بھیڑیے کے منہ سے نکلا بچہ، بھیڑیا بھاگتا ہوا جا رہا ہے لیکن بچے پر ذرا خراش نہیں۔ پھر ساتھ میں وہ شخص کوئی اور نہیں تھا۔ اب یہ شخص جو ہے اس بچے کو اس عورت کے حوالے کرتا ہے اور پھر ساتھ میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو تم نے کچھ دیر پہلے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا نوالا خیرات کیا تھا، اس فقیر کو دیا تھا، لہٰذا وہ نوالا تھا، اس کے عوض اللہ نے تیرا یہ بچہ تجھے عطا فرما دیا، یہ بچہ عطا کر دیا، اور وہ در حقیقت انسانی شکل و صورت میں فرشتہ تھا۔ اب دیکھیں حکمت، دیکھیں معاملات، دیکھیں کہاں کہاں سے نکل کے کہاں کہاں تک جڑتے ہیں۔ لہذا ہماری اپنی بھی چاہت یہ ہو کہ حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، بیجا اعتراض سے بچا جائے۔ فرشتے تھے، انہوں نے جو ہے جب دیکھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا رب خلیفہ بنا رہا ہے تو انہوں نے اس بات پر سوال کیا تھا، اعتراض نہیں کیا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسے کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو بشر کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ اب یہ سوال تھا، میرے رب نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا یہ سارے فرشتے بل عباد مکرمون، میرے عزت والے بندے ہیں۔ کیونکہ سوال کیا تھا نا، لیکن ابلیس نے سوال نہ کیا، پوچھنا تو وہ بھی چاہتا تھا حکمت کیا ہے اس کے اندر، لیکن اس نے سوال کے بجائے اعتراض کیا۔ اب وہ کیا اعتراض کیا اس نے؟ وہ کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، کیا تو ایسے کو بنائے گا کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا، اور تو جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کو مٹی کو سجدہ کریں۔ اب حکمت تو یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن اس کا انداز غلط تھا کہ اعتراض والا انداز تھا۔ تو میرے رب نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم، یہاں سے دور ہو جا مردود، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور میری لعنت تجھ پر ہوگی قیامت کے دن تک۔ تو ایک تھا اعتراض، تو اس کا جواب رب تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی صورت میں دیا گیا، تو اعتراض کرتا ہے۔ اور ایک تھا سوال کرنا جو علم کی چابی ہے، اس کا جواب کتنا شاندار دیا گیا، فرمایا بل عباد مکرمون۔ تو یہی معاملہ ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، دین کا معاملہ اور دین کے مسئلے مسائل ہیں وہ سیکھنے چاہیے، اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، اعتراض کی گنجائش نہیں۔ جب تک سوال ہوگا برکتیں نصیب ہوتی رہے گی۔ اس کام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، وہ حکمت بھرا کام ہے تو وہ ہے تو اس پہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، لیکن جب سمجھا نہ گیا، اعتراض کر دیا تو بندہ علم سے بھی دور ہو گیا۔ اب بے شمار معاشرے میں سوالات ہیں، ہمارے لوگ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ کرسی سامنے رکھی ہے، اگر اس کو ایک معاملات میں دیکھ لیا جائے کہ اس کا بھی اپنا اصل حکم ہے، یہ بھی کوئی عام شے نہیں، اس اعتبار سے اپنا حکم رکھتی ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے آپ چلے جائیں، چند دہائیوں پہلے چلے جائیں، مسجد کے اندر کرسی کا تصور تھا، دور تک کا واسطہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جیسی آج کل کی بیماریاں ویسی بیماریاں بھی نہ تھی۔ اب کیا معاملہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم اس بارے میں پوچھیں، علماء سے رائے لیں، کیا ہے میری کیفیت اس لائق ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں؟ نماز ہو جائے، نماز فریضہ ہے، اس کے اندر قیام کرنا فرض ہے، فرض نمازوں، واجب نمازوں، فجر کی سنتیں ہیں، ان کے لیے تو قیام فرض ہے، بیٹھ کر ہوگی ہی نہیں۔ لیکن ہم نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے شرم و جھجک محسوس کی کہ ہم کیا سوال کریں، کیسے پوچھیں، نہ جانے کیا سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اسی عمل کی وجہ سے یہی وہ قدم ہے جس نے ہمیں علم سیکھنے سے محروم کر دیا۔ اب ہم علم کے قریب نہیں آ رہے بلکہ دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم سوچ رہے کہ ہم پوچھیں کیا، کس طرح پوچھیں۔ بڑی محفل میں بھی سوال ہو سکتا تھا، اکیلے تنے تنہا میں بھی سوال ہو سکتا تھا، بہت سارے سوال کے ذریعے اور وسائل تھے۔ آج دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وضو کا مسئلہ بیان فرمایا، وضو ٹوٹنے کے حوالے سے، جس سے وہ مسئلہ بیان فرمایا۔ اب وہ مسئلہ کچھ اس قسم کا تھا جس کے اندر حیا بھی پوشیدہ تھی، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ جس بات کو بیان کرنے میں اللہ کے حبیب نے حیا نہیں فرمائی تو میں کون ہوتا ہوں حیا کرنے والا، لہٰذا ان کو بیان کر دیا۔
ایک صحابیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غسل کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر حیا کے اس مسئلے کو کیونکہ شرعی معاملہ تھا بیان کر دیا. اگر اللہ کے حبیب حیا فرماتے کہ میں کیسے اس کو جواب دوں تو آج کا دین ہمارے سامنے مکمل ہوتا. آج کا دین ہم صحیح طرح سیکھ سکتے, ہمیں دین کے مسئلے مسائل پتہ ہوتے. تو لہٰذا حیا کا معاملہ ان اللہ لا یستحیی کہ ختم کر دیا گیا کہ دین سیکھنے میں کوئی حیا نہیں. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات یہ بات فرماتے تھے. کس کے لیے تھی؟ امت کے لیے تھی. فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق, بے شک اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. حق بات کو جو بیان کیا جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو, فرمایا میرا رب اس سے حیا نہیں فرماتا. حق بات ہے, شرعی مسئلہ ہے, سیکھا جائے سمجھا جائے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوا کرسی کے حوالے سے کہ ایک شخص وہ جو مسجد میں آتا ہے سجدے پر قادر نہیں. سجدے پر جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس پر قیام ساکت ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ شخص سجدے پر قادر نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر قیام نہیں. کوشش کریں کہ قیام جتنی دیر کا ہو سکے, قیام فرض ہے, جتنی دیر کا ہو سکے. مثال کے طور پر یہ سمجھتا ہے میں اللہ اکبر کروں گا بس اس دیر تک تو میں قیام کر سکتا ہوں, تو فرمایا اتنی دیر بھی قیام کرے, اس کے بعد بیٹھ جائے, زمین پہ بیٹھ کے تسلی سے نماز کو ادا کرے. اگر قیام نہیں کر سکتا کسی بھی اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے, اب دو مسئلے بنتے ہیں. ایک ہے قیام کا ساکت ہونا, ایک ہے سجدے کا ساکت ہونا, زمین پر سجدے کا ساکت ہونا. جس شخص پر قیام ساکت ہوا, کھڑا نہیں ہو سکتا بیماری مرض کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, البتہ وہ شخص زمین پر بیٹھ کے تو پڑھ سکتا ہے, تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھ لے, یا پھر جتنی دیر اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو سکتا ہے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا اللہ اکبر کرا, اب اس کی طبیعت بگڑ گئی, بیٹھ جائے فوراً, کوئی حرج نہیں. تکبیر اللہ اکبر کر دی تھی کھڑے کھڑے, بس بیٹھ جائے, اتنی اس کو رخصت دی گئی ہے. لیکن جو جہاں تک ممکن ہے قیام کر سکتا ہو وہ مکمل قیام کرے, سورہ فاتحہ پڑھ لے, سورت ملا لے, ابھی اگر کر سکتا ہے جاری رکھے. لیکن جہاں اس کو شک وہم والا معاملہ وہاں بیٹھ جائے, اب باقی بیٹھ کے نماز کو مکمل کرے. یہ شخص وہ جس کو قیام نہیں کر سکتا. دوسرا شخص وہ جو سجدے پر قادر رہی, جو سجدے پر قادر نہیں, زمین پہ بیٹھ کے سجدہ نہیں کر سکتا والعیاذ باللہ, اور گھٹنے وغیرہ کا اتنا شدید مسئلہ ہے. اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ جس شخص پر سجدہ ساکت ہو جائے, بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا, سجدہ ساکت ہو جائے, سجدہ نہیں کر سکتا, تو ایسے شخص پر قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے. اب وہ شخص آ جائے تسلی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائے, رکوع میں کم جھکے, سجدے میں سے زیادہ جھکے, اس طرح نماز مکمل کرے. اب بیٹھ کر پڑھنے میں بہتری کیا ہے؟ جب جماعت کے ساتھ ہوگا کرسی کہاں رکھے گا؟ کرسی صف کے اندر رکھے گا. چلو کرسی کو صف کے اندر رکھ دیا جائے. اب صف کے اندر جب کرسی رکھے گا, اگر وہ قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دیگر لوگ جو ہے اس سے آگے کھڑا رہے گا, یہ صف میں خلل واقع ہوگا. ایک یہ صورت. دوسری صورت یہ ہے اگر وہ کرسی کو پیچھے رکھتا ہے, خود آگے کھڑا رہتا ہے, تو جب قعدے میں بیٹھے گا تو پیچھے ہو کے بیٹھے گا, تب بھی صف میں خلل آیا, اور پیچھے والے نمازی اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے, یہ بھی مسئلہ آ گیا. تو لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب ایسا شخص جو کرسی صف کے اندر رکھ رہا ہے, بالکل لائن میں رکھ رہا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس پوزیشن پر ہو, شرعی تقاضے اور شرعی شرائط کے مطابق کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا, تو اب وہ کرسی پر جب آئے گا تو بیٹھ جائے, تاکہ صف کے مطابق یہ اصلی حالت پر آ جائے. یہ اب کھڑا رہے گا تو آگے رہے گا, کرسی پیچھے رکھتا ہے تو پیچھے والوں کے لیے مسئلہ بنے گا. تو یہ ہے شرعی معاملہ. کئی لوگوں کو دیکھا گیا قیام کی حالت میں کرسی جو ہے صف کے اندر ہے, خود آگے کھڑے ہوتے, سب پہ خلل آ رہا ہے. صف کو سیدھا کرنے کا حکم دیا ایک حدیث میں, تو یہاں تک آئے کہ جو شخص صف کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ ڈالے. اتنا سخت حکم ہے, ہم نے اس کو اتنا ہلکا لے لیا. تو سب سے بہتر افضل طریقہ یہ ہے بندہ تسلی سے آئے, اگر وہ سجدے پر قادر نہیں, کھڑا نہیں ہو سکتا, قیام نہیں کر سکتا, وہ آ جائے زمین پہ بیٹھ جائے تسلی کے ساتھ, اب بیٹھ کے نماز کو پڑھ لے, کیونکہ مجبور ہے, مریض ہے, یہ کام کر لے. وہ اپنے آپ کو الجھن و پریشانی میں نہ ڈالے, عبادتوں کے معاملات کو خلل میں نہ ڈالے. اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس حوالے سے شرم و جھجک سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بلا جھجک اپنا علماء دین سے سوال وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.